پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات پتھر پر لکیر ہیں. نون اور تحریک انصاف اشرافیہ کی جماعتیں ہیں. بلاول نے سیاسی جماعتوں کو لاہور میں مقابلے کا چیلنج بھی دے دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو. کہا عوام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اتروں گا. پیپلز پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے. سولر پارک بنا کر عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے. مفت اور معیاری علاج کی سہولیات فراہم کریں گے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں دونوں بڑی جماعتوں نے NA 127 اور NA 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے. پیپلز پارٹی نے کراچی سے شہباز شریف کی سیٹ پر مفاہمت کی پیشکش کر دی. NA 242 سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف انتخاب لڑ رہے ہیں. NA 242 کی سیٹ پر MQM سے مصطفیٰ کمال بھی امیدوار ہیں. سیاسی سرگرمیاں تیز. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. عبدالرحمان کانجو، رانا منور، امانت شادی خیل اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے ملاقات کی. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. لیگی رہنماؤں نے اپنے حلقوں میں جاری انتخابی سرگرمیوں بارے آگاہ کیا. ملاقات میں مستقبل کی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں مشاورت. الیکشن 2024 کے تشہیری مواد کے لیے ضابطہ اخلاق جاری. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پوسٹر کا سائز 23x18 سے زائد نہ ہو. پمفلٹ کا سائز 6x9 رکھا جائے. بینر سائز 3x سے 9 رکھنے کا حکم. پورٹریٹ سائز 3x2 رکھا جائے. خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت افسران کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے. رہنما نون لیگ دانیال عزیز نے پارٹی شوکوز نوٹس کو مسترد کر دیا. دانیال عزیز نے 3 صفحات پر مشتمل جواب میں پارٹی موقف رد کر دیا. پارٹی نظم و ضبط اور پالیسی کی خلاف ورزی نہیں کی. حسن اقبال نے میرے حلقے میں اپنے بیٹے کے لیے ریلیاں نکالی. دانیال عزیز کا جواب. پاکستان میں مہنگائی بے روزگاری کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں. وسائل سے مالا مال ملک میں آج غربت ناچ رہی ہے. الیکشن میں بھرپور وہی لوگ حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے 76 سال ملک کو لوٹا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جلسے عام سے خطاب. لاہور بدلے گا تو پاکستان کرپشن فری بنے گا. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. مسلم لیگ نون کا 15 جنوری کو انتخابی منشور کا اعلان کرنے کا فیصلہ. انتخابی منشور کے اعلان کے لیے تقریب کا اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں کیا جائے گا. تقریب میں نون لیگ کے قائد نواز شریف بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. نواز شریف کے NA 130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت. ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم. عدالت نے RO کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج رسال حسن سعید نے اپیل پر سماعت کی. نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئیں. لاہور نیوز نے NA 119 میں جمع کرائے گئے مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات حاصل کر لی. مریم نواز نے اپنے اثاثوں میں 84 کروڑ 25 لاکھ 84 ہزار روپے سے زائد مالیت کی 1500 کنال سے زائد اراضی ظاہر کی. مریم نواز نے اثاثوں میں 1 سال کے دوران 40 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ ظاہر کیا. گودو پاور پلانٹ میں فنی خرابی سے بجلی بندش کا معاملہ. NTDC کے مطابق گودو سوئچ یارڈ میں سرکٹ بریکر کو تبدیل کر دیا گیا. سرکٹ بریکر کی تبدیلی کا کام مکمل کرنے کے لیے اضافی عملہ تعینات کیا گیا تھا. شدید دھند کے باعث 500 kV اور 220 kV کی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ ہوئی تھیں. گودو پاور پلانٹ میں خرابی دور ہونے کے باوجود ترسیلی نظام متاثر. پیداوار انتہائی کم ہونے کے باعث بجلی کا بحران شدید.
لیسکو کا شارٹ فال 1030 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا. مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. دیہی اور سرحدی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے بھی زائد ہے. بجلی کی پیداوار مزید کم ہوئی تو فریکوینسی کم ہونے سے بریک ڈاؤن کا خدشہ ہے. تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف کیس کی سماعت ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. عدالت آج فیصلہ سنائے گی. چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی. پرویز الہی نے پی پی 32 34 42 اور این اے 69 64 سے کاغذات پر اپیل دائر کی. لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹربیونل میں اپیلیں دائر کی گئیں. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریٹرننگ آفیسران نے خلاف قانون کاغذات نامزدگی مسترد کیے. پولیس سے لڑائی جھگڑا کرنے اور کاری سرکار میں مداخلت کا کیس. عدالت نے 9 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے 3 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. ملزمان کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے بطور ڈیوٹی جج سماعت کی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے آئے شہریوں سے ملاقات کی. آن لائن ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا. ٹیسٹ میں فیل ہونے پر شہری کو دوبارہ تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کی. شہریوں نے پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا. نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ. مریضوں کی عیادت کی. طبی سہولیات کے حوالے سے اظہار اطمینان. ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال میں جاری تعمیراتی منصوبے پر 1% بھی سست روی برداشت نہیں کریں گے. صوبائی وزیر بریسر اظفر علی ناصر کا شادرہ فلائی اوور کا دورہ. جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا. کام میں سست روی پر اظہار برہمی. ڈی جی پی ایچ اے کو ہارٹی کلچر کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت. اظفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ منصوبہ دی گئی ڈیڈ لائن تک ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. ترقیاتی کاموں کے دوران عوام کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے 34 زیر تربیت اے ایس پیز کی ملاقات. جرائم اور محکمہ پولیس کے مختلف امور پر گفتگو. محسن نقوی کہتے ہیں پنجاب میں جرائم کی شرح میں 30% کمی آئی ہے. پرانے پولیسنگ سسٹم کو ختم کر کے نئے دور کے اعتبار کو اپنانا چاہیے. امید ہے کہ اس شہروں میں 31 جنوری تک سیف سٹی پروجیکٹس کا افتتاح ہو جائے گا. امریکی قونصلیٹ جنرل کے وفد کی ٹاؤن ہال آمد. سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات. لوکل گورنمنٹ سسٹم، محکمہ جاتی اصطلاحات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. سیکرٹری بلدیات نے وفد کو محکمہ بلدیات کی اہم کامیابیوں سے متعلق بھی آگاہ کیا. یوٹیلٹی اسٹور سے خریداری خواری ہی خواری. کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی دالیں اور چینی غائب. شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے دھکے کھانے لگے. عام شہریوں کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف بھی رل گئے. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس ریجنل اور صوبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا. فٹنس اور روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے ای چالان کرنے کا فیصلہ. سیف سٹی اتھارٹی کے ساتھ مل کر لاہ عمل طے کرنے کی ہدایت. سی سی پی او لاہور کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ونگ کا اجلاس. زیر التوا روٹ سرٹیفکیٹ بجلی چوری اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ. ڈویژنل ایس پیز کو زیر التوا کیسز کو جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت. بلا صدیق کمیانہ کہتے ہیں مظلوم کی داد رسی کوالٹی انویسٹیگیشن سے ہی ممکن ہے. افسران محنت، جذبے اور لگن سے عوامی خدمت کو یقینی بنائیں.
شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری، مافیا نقشہ فیس کی مد میں سرکار کے کروڑوں روپے ہضم کر گیا۔ سینکڑوں کمرشل اور رہائشی غیر قانونی تعمیرات مکمل کر لی گئیں۔ سال 2023 میں 725 تعمیرات غیر قانونی ہونے کی رپورٹ جاری کی گئی۔ ایل ڈی اے کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں پولیس رکاوٹ بن گئی۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ جوہر کو درخواست دے دی۔ پولیس کی جانب سے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ ایل جی انتظامیہ نے ایس پی صدر کو تھانہ جوہر ٹاؤن سے متعلق آگاہ کر دیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے انجمن تاجران لاہور کے وفد کی ملاقات۔ تاجروں نے پارکنگ، بجلی کی تاروں، اسٹریٹ لائٹ سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب نے مسائل متعلقہ اداروں تک پہنچانے کی یقین دہانی کرا دی۔ واسا کے ورک چارج ملازمین کے لیے بری خبر، مالی خسارے کا شکار ہیں۔ ورک چارج ملازمین کو 32,000 تنخواہ نہیں دے سکتے۔ واسا انتظامیہ نے کم از کم تنخواہ 32,000 روپے دینے سے انکار کر دیا۔